آج 19 شعبان المعظم سن 1445 ہجری مطابق 1 مارچ سن 2024 آج کی یہ تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا مہینہ جس سے ہم اور آپ ملاقات کرنے والے ہیں، وہ انتہائی بابرکت مہینہ، برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بشارت دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت کے مطابق راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دیا کرتے تھے کس چیز کی؟ کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، قد جاءکم رمضان، کہ آپ بیان کرتے، صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے رمضان کا، وہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ فِيهَا أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی سے افضل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی خیر و بھلائی سے جو محروم رہ گیا، سمجھو کہ وہ محروم ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی۔ پہلی یہ چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی بشارت دیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ اور دوسری چیز کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور جو شیطان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کی خیر و بھلائی کو پا لیتا ہے، وہ سمجھ لو کہ وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ یعنی ایک انسان اس مہینے کو پاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور روزہ رکھتا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، گویا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کما حق کوشش کرتے رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، تو انسان کامیاب انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک انسان اس مہینے کو، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو پا لینے کے باوجود وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی بھلائیاں، خیر و بھلائیوں کو پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ نے جو برکتیں اس مہینے کے اندر رکھی ہیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی توبہ استغفار کو زیادہ سے زیادہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ انسان اللہ سے مغفرت اپنی نہیں طلب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے، وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے جو انسان رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ کو راضی اور خوش نہ کر سکے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس سے ہم اور آپ بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں، وہ واقعی میں بابرکتوں والا مہینہ ہے، وہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ ایک دوسری حدیث اٹھائیے، اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی چاند نظر آیا
رمضان کا مہینہ شروع، تو جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، جو شیطان ہوتے ہیں اور سرکس جن، اللہ رب العالمین ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے حدیث کو، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دروازے بھی نہیں کھولا جاتا، یعنی جہنم کے جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور اس کے مد مقابل جنت کا کیا حال ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ جہنم کے سارے دروازے اس مہینے کے اندر پہلی رات ہوتی ہے اللہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے، ایک بھی دروازہ نہیں کھولتا، اور جنت کے اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے، ایک بھی بند نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے اندر جانا بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب دروازہ ہی کھلا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ انسان اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی خوب جم کر کے عبادت کریں تاکہ دروازہ جو کھلا ہوا ہم آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور وَيُنَادِي مُنَادِي، ایک فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے، پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے کام کرنے والے، اے نیکی کے کام کرنے والے اس میں آگے بڑھ جا، اے نیک عمل کرنے والے آگے بڑھ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تم یہ خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مبارک مہینہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرو، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو۔ یا باغی الخیر اقبل، کہ نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے، شرکت کرنے والے، تو نیکیوں کے اندر اور آگے بڑھ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور وہی فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے برائی کے طلبگار، اے برائی کرنے والے، اے گناہ کے کام کرنے والے، پورے سال تو نے کیا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، باز آ جا، اپنی برائیوں سے باز آ جا، گناہ کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ یا باغی الشر اقصر، اب برائیوں سے اپنے آپ کو روک دے، چھوڑ دی برائیوں کو، گناہ کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرتا ہے، اپنے بندوں کو رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، بلکہ ہر رات ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر رات ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے بھلائی کے کام کرنے والے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جا، اے برائی کے طلبگار، برائی کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے، اپنے آپ کو برائی سے روک لے، اپنے آپ کو گناہ سے روک لے۔ یہ ہر رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے۔ پورے رمضان شروع سے چاند ہوتا ہے اسی وقت سے لے کر کے جب چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے، تب تک ہر رات یہ فرشتہ آواز دیتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔
बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियाल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम का सुतून कितने हैं? 5 हैं। यानी इस्लाम का दारो मदार इन्हीं 5 चीजों के ऊपर है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा शहादत की गवाही देना, एक अल्लाह की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से पहला रुक कलमा शहादत की गवाही देना। दूसरी चीज व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना। दूसरी चीज इस्लाम की, अगर इंसान इस नमाज का इनकार कर दे तो उसका इस्लाम बेकार है, उसे किसी काम आने वाला नहीं। तो दूसरी चीज नमाज है, नमाज। और तीसरी चीज वइताई ज़कात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दौलत से नवाजा है तो अपने माल की ज़कात देना। चौथी चीज वल हज, हज करना। और 5वीं चीज वसौम रमजान, रमजान के रोजे रखना। तो ये रमजान किसमें से है? इस्लाम की बुनियादी 5 अरकानों में से एक रुकन है। अगर इंसान 4 चीजों को माने और एक चीज को छोड़ दे तो भी उसका ईमान कामिल नहीं है, वो मोमिन नहीं है। उस इंसान की दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। और इंसान सिर्फ रमजान को कबूल कर ले और बाकी 4 चीजों को छोड़ दे तो भी बेकार है। ये 5 बुनियादी अरकान है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है। हमें नमाज भी पढ़ना है, शहादत की गवाही भी देना है अल्लाह की, और रसूल के ऊपर भी ईमान रखना है, और माल की ज़कात भी देना है। और अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है तो हमें हज भी करना है। और अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमें रमजान का महीना मिल गया है तो हमें रोजा भी रखना है। और ये रोजा सिर्फ हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। कुरान की उस आयत को उठाइए जो खुतबे मसनूआ के बाद पढ़ी गई। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजा तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज है, और तुम्हारे ऊपर रोजा ऐसे ही फर्ज कर दिया गया है कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर गई उनके यहाँ रोजा नहीं था, तुम्हारे ऊपर हमने रोजा फर्ज करके तुम पर जुल्म किया नहीं, बल्कि हमने तुम्हारे ऊपर रोजा ऐसे ही फर्ज किया जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी फर्ज किया था। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके ऊपर भी हमने रोजे को फर्ज किया था। और रोजे को हमने फर्ज क्यों किया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर भी रोजे को फर्ज किया। ये रमजान के महीने की कदर करनी चाहिए। अगर हमें मिल जाए, नहीं मालूम मौत जिंदगी का भरोसा। कितने लोग पिछले रमजान हमारे साथ थे, इस साल नहीं, और अभी 10-11 दिन बचा हुआ है, न जाने कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा। लेकिन अगर हम नियत कर लें और ये अहद कर लें कि अगर अल्लाह ने हमें रमजान का महीना दिया, और दुआ भी करें अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह में रमजान का महीना अता फरमा दे, और जब हमें रमजान का महीना मिल जाए तो फिर हम उस रमजान की कदर करें, उस रमजान के महीने की कदर करें, रोजे की कदर करें, और उस महीने के अंदर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर लें। क्योंकि अगर हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर ली और अल्लाह को हम राजी कर लिया, हमने कर लिया, तो हमारी दुनिया भी हमारी बेहतर बन जाएगी और हमारी आखिरत भी हमारी बेहतर बन जाएगी। हम दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। तो जरूरत है कि हम पहले ही से अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को हम पहले ही से तैयार कर लें कि सामने रमजान आ रहा है, हमें उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से हमें तैयारियां करनी है। जिस तरीके से एक बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र होती है और जिस तरीके से दिल करीब आता जाता है, बाप फिक्रमंद हो जाता है कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए इंतजाम करता है और मेहनत मशक्कत करता है, दौड़ता भागता है, ऐसा लगता है कि उसके सर के ऊपर भारी सा पहाड़ रखा हो और उसका बोझ उठा ना पा रहा हो, और उसके लिए मेहनत कर रहा हो कि किसी तरीके से इस पहाड़ को उतार दे, इस पहाड़ को नीचे रख दे, इसका बोझ हमसे हट जाए। और इंसान उसके लिए मेहनत करता है,
پہلے سے خوب تیاری کرتا ہے شادی بیاہ کے لیے. اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ ہم سے قریب ہے, ہم جانتے ہیں کہ بالکل ہم سے قریب ہے, تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے اور پہلے ہی سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. پہلے ہی سے اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کے اندر ہم جو عبادتیں کریں گے ہم پہلے ہی سے اس طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دیں. ہم پہلے ہی سے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں. ہم نے پورے سال جس طریقے سے مستی کی, ہم نے نمازوں کو چھوڑا, ہم نے 11 مہینے جس طریقے سے گزارا, اب چند ایام بچے ہیں, ہم ان کو اچھی طریقے سے گزار لیں تاکہ ہم رمضان کے مہینے کا اچھی طریقے سے استقبال کر سکیں. ورنہ وہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا, مسجدیں بھر جائیں گی, مسجدیں بھر جائیں گی, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا جہاز آتا ہے جو لوگوں کو رمضان کے مہینے میں لے کر کے آ کر اتار کے چلا جاتا ہے, اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے پھر فلائٹ میں بٹھا کر کے لے کر جا کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ پورے سال ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تبھی فائدہ دے گا جب ہم رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادت کریں گے. یہ رمضان کا مہینہ, یہ روزے اور اس کے اندر نفلی نمازیں, اس کے اندر قیام اللیل, یہ ساری عبادتیں ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچائیں گی جب ہم اس کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادت کریں گے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا اس کے اندر عبادت کر لیتے تو اس کے بعد 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی اللہ تو اس کو قبول فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. اور رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے, رمضان کی بڑی فضیلت ہے. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو, اپنی عبادت کرنے والے کے درجات کو بلند کرتا ہے, ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور رمضان کے مہینے کے اندر وہ رات بھی آتی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر جو روزے کو رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے, جاگتا ہے, شب بیداری کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو واقعی میں رمضان کا مہینہ بڑے بڑے اجر و ثواب کو لے کر کے آتا ہے, بڑی برکتیں لے کر کے آتا ہے. بس ان برکتوں کو حاصل کرنے والا چاہیے, اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا چاہیے. اللہ رب العالمین مغفرت کی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہاری بخشش کروں گا, تمہیں معاف کروں گا, تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. معافی مانگنے والا چاہیے, توبہ استغفار کرنے والا چاہیے. اور انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے ان کو آزاد کرتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان کی پہلے سے تیاری شروع کر دیں, ہم اس رمضان کی پہلے سے تیاری شروع کر دیں. اور تیاری کون سی؟ کھجور لانا ہے, چھوڑا لانا ہے, بادام کشمش لانا, اس کی تیاری نہیں کہ بھائی رمضان میں کیا کھائیں گے. نہیں, عبادت کرنے کی تیاری کہ آج سے عہد کر لیں کہ آج سے ہم ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, آج سے عہد کر لیں کہ آج سے ہم برائی سے دور رہیں گے, آج سے ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے, لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کی چگلی نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, برائی نہیں کریں گے, ہم سب سے مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں گے. اس کی تیاری کرنا ہے. ضرورت ہے میرے بھائیوں ان باتوں پر ہم غور کریں اور اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کرنے میں لگا دیں. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی